آج ہم زمین کے نیچے جھانکنے والے ہیں۔ ہمارے پاس جو مواد ہے نا، وہ زمین کی اندرونی ساخت کو بڑے دلچسپ اور آسان انداز میں سمجھاتا ہے۔ ایسے سمجھیں جیسے ہم کسی چیز کی تہہ کھول رہے ہوں۔ جی بالکل، یہ ایک طرح کا اندرونی سفر ہے۔ بالکل، یہ سمجھیں کہ جیسے ایک ابلے ہوئے انڈے کو کاٹ کر دیکھ رہے ہوں۔ زمین کی بنیادی طور پر 4 بڑی تہیں ہیں۔ سب سے باہر ہے قشر یعنی کرسٹ، پھر آتی ہے مینٹل اس کے بعد بیرونی مرکزہ آؤٹر کور، اور پھر بالکل درمیان میں اندرونی مرکزہ انر کور۔ بالکل، چلیں پہلی تہہ سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے باہر والی قشر، یعنی وہ سطح جس پر ہم سب رہتے ہیں۔ یہ زمین کے مقابلے میں حیرت انگیز طور پر پتلی ہے۔ جی بہت پتلی، جیسے سیب کا چھلکا ہے نا کمال؟ صحیح مثال ہے۔ اور یہ ٹھوس چٹانوں سے بنی ہے، لیکن یہ کوئی ایک سالم ٹکڑا نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ بڑی بڑی پلیٹوں میں بٹی ہوئی ہیں، جنہیں ہم ٹیکٹونک پلیٹس کہتے ہیں۔ جی ہاں، ٹیکٹونک پلیٹس۔ اور یہی پلیٹیں جب بہت آہستگی سے کھسکتی ہیں تو زلزلے آتے ہیں، آتش فشاں پھٹتے ہیں۔ بالکل، ہماری زمین کی سطح پر جو کچھ بھی ہے، پہاڑ، سمندر، میدان، وہ سب اسی قشر پر ہے۔ ٹھیک، اب اس پتلے چھلکے کے نیچے کیا ہے؟ اچھا، اس قشر کے فوراً نیچے آتی ہے زمین کی سب سے موٹی تہہ، مینٹل۔ سب سے موٹی کتنی؟ یہ تقریباً 2900 کلومیٹر موٹی ہے، یعنی قشر کے مقابلے میں تو بہت ہی زیادہ گہری ہوئی۔ او واو، اچھا۔ یہ تہہ ہے تو زیادہ تر ٹھوس چٹان ہی۔ ٹھوس، لیکن یہ اتنی شدید گرم ہے کہ اندر سے سمجھیں ایک طرح سے پگھلنے کے قریب ہے، گاڑھے شہد کی طرح۔ اچھا، شہد کی طرح مطلب بہتی ہے؟ جی، بہت آہستہ آہستہ حرکت کرتی ہے۔ اس عمل کو کنویکشن کہتے ہیں، مطلب گرم مادہ اوپر اٹھتا ہے، ٹھنڈا ہو کر نیچے جاتا ہے۔ اور یہی حرکت اوپر تیرتی ہوئی ٹیکٹونک پلیٹوں کو دھکیلتی ہے۔ اچھا، تو یہی وجہ ہے بر اعظموں کی حرکت کی بھی۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ جی ہاں بالکل، اور وہ جو آتش فشاں سے لاوا نکلتا ہے نا، میگما، ہاں، وہ بھی زیادہ تر اسی مینٹل سے آتا ہے۔ اگر وہ انڈے والی مثال یاد کریں، ہاں، تو یہ اس کی سفیدی جیسا حصہ ہے۔ بالکل ٹھیک، سفیدی۔ اچھا، اب مینٹل سے اور گہرائی میں جائیں تو آ جاتا ہے بیرونی مرکزہ، آؤٹر کور۔ یہاں تو گرمی بہت زیادہ ہوگی۔ بے انتہا، یہاں درجہ حرارت آپ سوچیں 4000 ڈگری سیلسیس سے بھی زیادہ۔ 4000 ڈگری؟ جی، سورج کی سطح جتنی گرمی تو نہیں، مگر پھر بھی بہت زیادہ۔ اور یہ ہے کیسا؟ مطلب ٹھوس یا؟ نہیں، یہ مایا ہے، پگھلے ہوئے لوہے اور نکل جیسی دھاتوں کا ایک آپ کہہ لیں سمندر ہے۔ پگھلی ہوئی دھات کا سمندر؟ جی، اور یہاں سب سے حیرت انگیز بات، وہ جو زمین کا میگنیٹک فیلڈ ہے نا، میگنیٹک فیلڈ، ہاں، جو ہمیں سورج کی شعاؤں سے بچاتا ہے۔ بالکل وہی، وہ اسی پگھلی ہوئی دھات کے بہاؤ کی وجہ سے بنتا ہے۔ اچھا، یہ تو زبردست بات ہے۔ یہ تو ایک طرح کی حفاظتی ڈھال ہوئی۔ صحیح کہا، یہ میگنیٹک فیلڈ خلا بازوں اور سیٹلائٹس کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ انڈے والی مثال میں یہ کیا ہوا پھر؟ یہ سمجھیں بہتی ہوئی زردی جیسا ہے، بس فرق یہ ہے کہ یہ گرم پگھلی ہوئی دھات ہے۔ ٹھیک، بہتی ہوئی زردی۔ اور آخر میں بالکل مرکز میں کیا ہے؟ آخر میں زمین کے بالکل مرکز میں ہے اندرونی مرکزہ، انر کور۔ اندرونی مرکزہ یہ زمین کا سب سے گرم حصہ ہے، سب سے گرم، تقریباً 6000 ڈگری سیلسیس۔ 6000 ڈگری؟ یعنی سورج کی سطح جتنا گرم؟ جی ہاں، تقریباً اتنا ہی، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ ٹھوس ہے۔ ایک منٹ، سب سے گرم مگر ٹھوس، یہ کیسے ممکن ہے بھلا؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ وجہ ہے دباؤ، ناقابل تصور دباؤ۔ دباؤ؟ جی، مرکز میں اوپر کی تمام تہوں کا وزن اتنا زیادہ دباؤ ڈالتا ہے کہ لوہا اور نکل، جو یہاں کی بنیادی دھاتیں ہیں، وہ پگھل ہی نہیں پاتی۔ اوہ، تو مطلب گرمی بہت ہے لیکن دباؤ اتنا کہ پگھلنے نہیں دیتا۔ بالکل، تو یہ شدید گرم ہونے کے باوجود ایک ٹھوس دھاتی گیند ہے جس کا قطر تقریباً 1200 کلومیٹر ہے۔ کمال ہے، لیکن سائنسدانوں کو یہ سب پتا کیسے چلا؟ وہاں تک تو کوئی نہیں گیا۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ سب براہ راست دیکھے بغیر معلوم کیا گیا ہے۔ وہ کیسے؟ دراصل سائنسدان زلزلوں سے پیدا ہونے والی لہروں کا مطالعہ کرتے ہیں، سائزمک ویوز جنہیں کہتے ہیں۔ اچھا، زلزلے کی لہریں؟ جی، یہ لہریں زمین کی مختلف تہوں سے گزرتے ہوئے اپنی رفتار اور اپنا راستہ بدلتی ہیں۔
इसी तब्दीली का मुताला करके हमें अंदर की साख और हालत का अंदाजा होता है कि कहाँ ठोस है, कहाँ माया, कहाँ ज्यादा गर्म है। जबरदस्त। तो चलें जल्दी से दोहरा लेते हैं। 1 किश्र, पतला ठोस, हमारा घर। जी। 2 मैंटल, मोटी गरम बहती हुई चट्टान जो प्लेटों को धकेलती है। बिल्कुल। 3 बैरूनी मरकज़ा, मायाधार जो मैग्नेटिसी मैदान बनाता है। सही। और 4 अंदरूनी मरकज़ा, इंतहाई गरम मगर दबाव की वजह से ठोस धाती गेंद। बेहतरीन खुलासा है। और वो उबले हुए अंडे की मिसाल भी बड़ी अच्छी है याद रखने के लिए। छिलका कश्र, सफेदी मेंटल, बहती जर्दी बैरूनी मरकज़ा, और वो सख्त मरकज अंदरूनी मरकज़ा। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम इसे जरा बड़ी तस्वीर में देखें तो ये बात कितनी अहम है कि जमीन की ये अंदरूनी पोशीदा बनी सतह पर जो जिंदगी है उसके लिए कितनी जरूरी है। मैग्नेटिसी मैदान की हिफाजत से लेकर बराए-आज़मों की तश्कील तक सब कुछ उन गहराइयों में चलने वाले अवामिल से जुड़ा हुआ है। तो इस सारे सफर का निचोड़ क्या है, मतलब क्या समझे हम इससे? यही कि हमारे पैरों तले सिर्फ मिट्टी और पत्थर नहीं है, बल्कि एक पूरी मुतहर्रिक जिंदा दुनिया है जो मुसलसल हमारी सतह की दुनिया को शक्ल दे रही है। जी। और ये सोचना कि हम इस सैयारे के बारे में अभी कितना कम जानते हैं। हाँ, ये तो है। ये अपने आप में एक नया सफर शुरू करने की दावत है। दरियाफ्त करते रहें।